زٹل جان ایلیا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ لکھنے لکھانے میں کچھ نہیں دھرا، بس یہ ہے کہ لکھنا ایک ریت ہے، اور یہ ریت ہر اس وبالی کو پوری کرنا ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہو اور ہاتھ کے نیچے سادہ ورق، ورنہ لکھنے والوں نے اپنی کون سی بات منوائی ہے اور روشنائی نے کون سی جوت جگائی ہے۔ لکھنے والا لکھ کر بس یہی جتانا چاہتا ہے کہ میری خواہشیں انسانوں کے بارے میں بہت نیک ہیں، اور میں ان کے لیے بڑی اچھی باتیں سوچتا ہوں اور ان کا بھلا چاہتا ہوں، اور میں بہت ہی اچھا اور سچا انسان ہوں۔ میں نے بھی یہی ٹھان رکھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک اچھا اور سچا انسان بنواؤں، سو میں جو باتیں کہہ کر اپنے حساب و نیک نامی کمانا چاہتا ہوں وہ باتیں کہتا ہوں۔ پاکستان اور ہندوستان اس مہینے اپنا وجود اور اپنی آزادی کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ آزادی کی اس دولت کے لیے ادھر اور ادھر کی کئی نسلوں نے یادگار قربانیاں دی تھیں اور سامراج کو للکارا تھا۔ اس لڑائی میں دشمن کے سامنے سب ایک تھے، بیچ میں ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اس طور پر چکایا گیا کہ تم ادھر خوش ہم ادھر خوش، اور جانا گیا کہ اب چین پڑ جائے گا، پر 27 برس گواہ ہیں کہ چین تو کیا پڑتا اور بے چینی بڑھ گئی۔ جو نفرتیں بھڑک اٹھی تھیں وہ آج تک نہیں بجھیں، اور سارے رشتے ان نفرتوں میں جھونک دیے گئے اور اس کو بڑی چابک دستی کی سیاست گردانا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ان نفرتوں نے زندگی کو بری طرح بجھا ڈالا ہے۔ لوگ اپنے اندر بکھر کے رہ گئے ہیں، یہاں سے وہاں تک پوری سرزمین بے دلی اور بیزاری کا ایک صحرا ہے، اور یہ سب کچھ سیاست کا کیا دھرا ہے۔ سیاست نے نفرتیں نگلی ہیں اور نفرتیں اگلی ہیں۔ یہ بات زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ سیاست کو آخر کتنی چھوٹ دیں گے۔ دنیا کے یہ سیاستداں، تاریخ کے یہ فالتو بھنڈیلے بھلا کب تک انسانوں کا وقت خراب کرتے رہیں گے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی ہرافہ سیاست نے دنیا میں کیسا ادھم مچا رکھا ہے۔ اس اچھال چھکا سیاست نے فساد کی پیٹ اور فتنہ پردازی کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور اس کا پیشہ بس یہی ہے کہ انسانیت کے منہ پر گند لتھیڑے، نفرت کی گند۔ انسانوں نے اتنا وقت اپنے آپ کو بھی نہیں دیا ہے جتنا سیاست کو دے رکھا ہے۔ سیاست داں انسان کی سب سے گھٹیا قسم کا نام ہے، اور میں یہ سوچ کر اداس ہوتا ہوں کہ تاریخ میں شریف انسانوں پر ان سب سے زیادہ ذلیل انسانوں ہی کا جادو چلتا رہا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان تک ہی بات کو سمیٹ لیا جائے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ 27 برس تک سیاست کے سارے ہوٹوں نے ایک کو دوسرے سے نفرت کرنا سکھائی۔ میں ہندوستان میں 650 برس رہا ہوں، پر اس سیاست کا یہ ہنر دیکھو کہ میں نے جو زندگی کے کچھ برس یہاں گزارے ہیں، تو اس سیاست نے مجھ سے یہ حق چھین لیا ہے کہ میں اپنی بہن سے مل سکوں۔ اگر میں اپنے ماں باپ کی قبروں کے سینے سے لگنے کے لیے سرحد پار کرنے لگوں تو ادھر والے مجھے دھر لیں گے، اور اگر سرحد پار کر لوں تو ادھر والے پکڑ لیں گے۔ یہ تاریخ کے بم پولیس میں کل بلاتے ہوئے کیچوے دلوں کی دھڑکنوں کے بیچ کل بلانے والے کون ہوتے ہیں؟ میں اپنی سوچوں میں، جنہیں میں نے اپنی سچائیاں جانا ہے، سر ٹکراتے ٹکراتے لہو لہان ہو گیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دو کا مطلب بس دو دشمن ہی کیوں ہے، دو دوست کیوں نہیں؟ کیا ہندوستان اور پاکستان کی دوئی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں اور ایک دوسرے کی لہلہاتی ہوئی کھیتوں کے رنگ اجاڑیں، اور ایسے رشتوں سے بھی انکاری ہو جائیں جن سے انکار کر کے انسان اپنے آپ کے باہر ہی اکیلا نہیں رہ جاتا، اپنے اندر بھی اکیلا ہو جاتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ ہندوستان میں کیا کہا اور کیا لکھا جاتا ہے۔ ہاں، میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں پچھلے برسوں میں بہت سے لوگوں نے جس بات کو منوانے کی بہت خواہش رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا۔
مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں ایسی باتیں سن کر رو بھی سکوں۔ ہنسنا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر دنیا میں دو ریاستوں کے بیچ کوئی رشتہ پایا جاتا ہے تو سب سے گہرا رشتہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان کی سیاست مانے تو ہندوستان کے دوستوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، اور اگر پاکستان کی سیاست یہ بات سہ سکے تو پاکستان کے دوستوں کی فہرست میں پہلا نام ہندوستان کا ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی رائے پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتا، پر میں اپنی خواہشوں پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اے کاش پاکستان اور ہندوستان اپنے رشتوں کو پہچان سکتے اور اپنی ہواؤں، اپنے دریاؤں، اپنے پہاڑوں اور اپنے میدانوں کے بھیدوں کو جان سکتے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے دکھ کم کرنے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان رشتوں کو پہچانے اور ان بھیدوں کو جانے۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ بھلائی چاہنے والی زبان کڑوی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر تم مجھ سے کہلوانا چاہو تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ کھوٹی بھی۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ میں دونوں ملکوں کے پھلنے پھولنے کا لالچ رکھتا ہوں، اور ان کے پھلنے پھولنے کو محبت میں پاتا ہوں، نفرت میں نہیں۔ اگر تم میری بات نہیں سمجھتے تو مت سمجھو، میں تم دونوں کی طرف سے محبت کرتا رہوں گا۔ تم آپس میں نفرت کرتے رہو اور میری بات کو زٹل سمجھتے رہو کہ اس بات کو برسوں سے زٹل ہی سمجھا جاتا رہا ہے۔